بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنیں جی، آپ کیوں کام پر نہیں جاتے؟ مہنگائی بڑھ گئی ہے، کچھ خیال کر لیں۔ بشیر چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، نسرین کی طرف دیکھا۔ اوئے تیری زبان بہت چل رہی ہے آج کل، میں دیکھ رہا ہوں۔ نسرین آہستہ سے بولی، میں تو صرف ایک بات کر رہی تھی۔ بشیر چارپائی سے اٹھا، نسرین کے پاس آیا، نسرین کے چہرے کو ہاتھ میں دبوچ کر بولا، لگتا ہے پچھلی مار کو پرانے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں جو مجھے مشورے دے رہی ہو تم۔ اتنے میں رشید آیا۔ کیا ہوا پا بشیر، کیا جرگہ لگایا ہوا ہے؟ بشیر ہلکا سا مسکرایا، تیری بھرجائی مجھے حکم دے رہی ہے تھی کہ کام پر جایا کرو۔ اسے سمجھا رہا ہوں کہ مرد کے سامنے زبان چلانے کی دوبارہ ہمت نہ کرے۔ رشید قہقہ لگا کر ہنسا۔ پا بشیر، میں نے تو اپنی چھنوں کو اتنی ڈھیل نہیں دی ہوئی۔ مجال ہے کہ وہ میرے سامنے آنکھ بھی اٹھا سکے۔ رشید نے آواز دی، او چھنوں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، دوڑتے ہوئے آئی۔ جی آپ نے بلایا؟ رشید غصے سے بولا، ابھی تک چائے کیوں نہیں بنی؟ چھنوں آہستہ سے بولی، جی بس بن گئی ہے، کپ میں ڈال کر لا رہی ہوں جی۔ رشید بولا، آگے سے باتیں نہ سنا، جلدی جا، میں دیکھ رہا ہوں تو آج کل کام چور ہو گئی ہے۔ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ماں پاس تھی۔ وے بشیر پتر، یہ لے میری دوائی کا پتا، جا ڈاکٹر سے دوائی ہی لا دے مجھے، بلڈ والی گولیاں ختم ہو گئی ہیں۔ بشیر بولا، اماں چاند کو کیوں نہیں کہتی تو کہ تجھے دوا لا دیا کرے؟ ہمیں تو آرڈر دیا کر، چاند آتا ہے تو اسے کہے۔ اماں نے لمبی سانس لی، اس کی بات تو نہ ہی کرو، اس کو اپنی بیوی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، رن مرید بنا ہوا ہے وہ۔ رشید بولا، پا بشیر، اماں کہہ تو ٹھیک رہی ہے، اسے سمجھا، عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتے ہیں، سر کا تاج نہیں۔ بشیر منہ پہ خارش کرتے ہوئے، کرنا پڑے گا اس کا کچھ۔ اگلے دن چاند اپنے کمرے میں تھا، صدف پاس بیٹھی تھی۔ چاند، اگر آپ کہیں تو میں MB کی پڑھائی پوری کر لوں؟ چاند چائے پیتے ہوئے، ہاں کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو۔ صدف اداس سی ہو کر بولی، چاند مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن دونوں بھابیاں مجھ سے ضد کرتی ہیں، مجھ سے جان بوجھ کر زیادہ کام کرواتی ہیں۔ چاند آہستہ سے بولا، میری جان اگنور کیا کرو، میں امی سے بات کروں گا۔ صدف برتن دھو کر، شکر ہے میرا برتن دھونے والا کام ختم ہوا، کمرے میں گئی، موبائل میں مصروف ہو گئی۔ ادھر دونوں بھابیاں بات کر رہی تھیں۔ نی صدف کو دیکھا تم نے؟ چاند کتنا پیار کرتا ہے اس سے، اسے نیا ٹیلی فون لا کر دیا ہے، سنا ہے وہ اسے پڑھانا بھی چاہتا ہے۔ دوسری بھابی جلے ہوئے انداز میں بولی، ایسے تو وہ راج کرے گی ہم پر، کچھ ایسا کرنا ہوگا، یا تو وہ بھی ہمارے ساتھ گدھوں کی طرح کام کرے یا پھر گھر چھوڑ کر چلی جائے۔
اتنے میں ساس آئی، کیا خسر پھسر کر رہی ہو تم دونوں؟ ایک بھابھی بولی، دیکھ اماں، وہ نوابزادی 2 برتن دھوتی ہے اور سارا دن موبائل کے ساتھ لگی رہتی ہے، کچھ سمجھائیں اس کو، وہ حکمرانی کرنا چاہتی ہے ہم سب پہ۔ ساس اینک سیدھی کرتے ہوئے، میں سب جانتی ہوں، وہ 4 پائی جماعتیں کیا پڑ گئی، مہرانی سمجھتی ہے خود کو، تم دیکھو میں اس کا کیسے جینا حرام کرتی ہوں۔ چاند گھر آیا، اماں نے آواز دی، بات سن اوئے میری۔ چاند حیران ہو کر، کیا ہوا اماں، سانس تو لینے دو، سب خیر ہے؟ ماں آہستہ سے بولی، دیکھ اس گھر میں رہنا ہے تو اپنی بیوی کا موبائل بند کروا، اور اسے حویلی بھی جانا ہوگا، بھینسوں کا گوبر اکٹھا کرنے۔ چاند آہستہ سے بولا، اماں وہ پڑھی لکھی ہے، وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، گھر کے سارے کام وہ کرتی ہے، دونوں بھابیاں ہیں نا حویلی کا کام کرنے کے لیے۔ اتنے میں بڑی بھابھی بولی، پڑھی لکھی ہے تو کیا کریں، کام تو کرنا پڑے گا۔ چاند غصے سے کمرے میں چلا گیا۔ صدف پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ چاند پاس گیا، کیا سب نے دماغ خراب کر رکھا ہے؟ صدف چاند کی طرف دیکھ کر بولی، چاند آپ کہیں تو میں حویلی چلی جایا کروں گی۔ چاند آہستہ سے بولا، میں جانتا ہوں یہ جان بوجھ کر سب کر رہے ہیں، تم پریشان نہ ہو، ہم آج باہر ڈنر کرنے جائیں گے، ریڈی ہو جاؤ۔ صدف کچھ کہنے لگی، چاند بولا، صدف کہا نا باہر ڈنر کریں گے آج۔ ماں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ چاند بولا، اماں کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر چلے گئے۔ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے سن رہے تھے۔ رشید بولا، یہ کچھ زیادہ ڈرامے کرنے لگا ہے، اسے بشیر سمجھا ایک بار۔ بشیر غصے سے بولا، آنے دے اسے ایک بار۔ ادھر دونوں بھابھی مسکرا رہی تھی، اب آئے گا مزہ۔ اگلے دن چاند جب جانے لگا تو بشیر نے چاند کو آواز دی، ادھر آ بات سن۔ چاند پاس آیا، جی بھائی، رشید نے آواز دی، او چھنو، لسی کا پیالہ لا میرے لیے۔ بشیر چاند سے مخاطب ہوا، دیکھ چاند میاں، عورت مرد کی غلام ہوتی ہے، عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، عورت کو روزانہ 4-5 گالیاں دینی چاہیے اور ہر مہینے 1 بار ہڈیاں پسلیاں توڑنی چاہیے۔ عورت کو ہمیشہ ڈرا دھمکا کر رکھا جاتا ہے، یہ اصل مرد کی پہچان ہے۔ اور ایک تو ہے، کبھی ڈنر کروانے لے کر جا رہا ہے، کبھی بیوٹی پارلر لے کر جا رہا ہے، پڑھی لکھی ہے تو کیا ہوا، عورتیں سب جاہل ہوتی ہیں۔ کل سے اسے اپنی بھابھی کے ساتھ حویلی بھیج، گئے بھینسوں کو دیکھے، سمجھا؟ چاند نے لمبی سانس لی، دیکھ بھائی، میں تو کبھی بھی صدف کو حویلی یا کھیتوں میں نہیں بھیجوں گا، اور رہی بات گالی دینے کی، تو اصلی مرد عورت کو گالی نہیں اپنی روح بناتا ہے۔ صدف کل سے گھر کے کام بھی نہیں کرے گی۔ رشید چلایا، اگر تیری بیوی حویلی نہیں جائے گی تو لے اپنی بیوی کو اور نکل جا اس گھر سے۔ چاند بھی غصے سے بولا، کیوں جاؤں میں، یہ گھر ابا کا ہے،
اتنے میں بھائی آئی، ابا تمہارا قبرستان میں ہے، اب اس گھر میں میرا حکم چلے گا، یا تو اپنی بھائیوں کی بات مان یا گھر سے نکل جا۔ چاند خاموش ہو گیا۔ شام ہو گئی، بہت پریشان تھا۔ صدف بولی، آج مجھے بھابھی اور خالہ نے نہ تو کوئی کام کرنے دیا نہ کھانا کھانے کے لیے دیا۔ چاند پریشان ہو کر بولا، میرے پاس جو کچھ تھا بھائیوں پر لٹاتا رہا، ان کے اخراجات پورے کرتا رہا، آج مجھے تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ صدف، کہاں جاؤں میں تم کو لے کر؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ کرائے کا گھر لے سکوں، اتنے اخراجات کیسے پورے کروں؟ صدف اداس ہو گئی۔ چاند، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ چاند آہستہ سے بولا، میں امی سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ چاند امی کے پاس گیا۔ امی، صدف ماں بننے والی ہے۔ میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ کرائے کے مکان میں رہ سکوں، اللہ کا واسطہ ہے ہم کو یہیں رہنے دے۔ ماں غصے سے بولی، ہاں ہاں سب سمجھتی ہوں، میں اس چڑیل نے پٹی پڑھا کر بھیجی ہوگی۔ روز جاتے تھے نا ڈنر کرنے، کبھی آئس کریم کھانے، کبھی اس کو پڑھانے کی باتیں کرتا تھا تو جا نا، اب لے جا اسے، عیاشی کر جا کر۔ چاند آہستہ سے بولا، امی، بھائیوں کی طرح صدف کو گالیاں دوں، ماروں، ذلیل کروں، پھر میں اس گھر میں رہ سکتا ہوں؟ کیا میں آپ سب کے لیے اچھا بن جاؤں گا؟ ماں خاموش رہی۔ چاند آہستہ سے بولا، امی، میں صدف کو پاؤں کی جوتی نہیں بنا سکتا۔ پتہ نہیں کیوں آپ کے دل میں صدف کے لیے اتنی نفرت ہے۔ چاند خاموشی سے چلا گیا۔ پریشان تھا، جی چاہتا ہے خودکشی کر لوں۔ میں نے کاش خود کو اس قابل بنایا ہوتا کہ آج اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکتا، جو کما کر لاتا بھائیوں کو دے دیتا۔ ابا، آج دیکھو خالی ہاتھ ہوں، اور بھائی جو اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر مجھے اس گھر سے دھکے دے کر نکالنا چاہتے ہیں۔ چاند بات کر رہا تھا، صدف سو گئی۔ چاند جاگتا رہا ساری رات۔ صبح دونوں بھائی آئے۔ چاند میاں، اپنا سامان اٹھا اور نکل یہاں سے۔ آہستہ سے بولا، بھائی میں جھگڑا نہیں چاہتا، میں چلا جاتا ہوں۔ چاند صدف کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ دونوں بہت اداس تھے۔ صدف نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پریشان نہ ہو، امی کے گھر چلتے ہیں، اللہ سب کچھ بہتر کرے گا، میں بھی کوئی جاب کر لوں گی، مل کر اس مشکل وقت سے گزر جائیں گے۔ چاند سب سے مخاطب ہوا، ہر ویڈیو دیکھنے والا مرد خود کو اس قابل ضرور بنا لے کہ وہ اپنوں کی بے رخی پہ اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رشتوں سے نفرت کرو، لیکن یہ رشتے بدلتے دیر بھی نہیں لگتی۔ میں نے جو کمایا بھائیوں پہ لٹاتا رہا اور آج خالی ہاتھ مشکل وقت میں تنہا رہ گیا۔ خود کو اس قابل ضرور بنا لو کہ مجھ سا وقت آئے تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکو۔ اور ہر ماں کو پیغام ہے کہ اگر اس کا بیٹا بیوی کے ساتھ خوش ہے تو اسے دیکھ کر خوش ہوا کرے، نہ کہ اس سے حسد کرے۔ اگر آپ ہماری بات سے متفق ہیں تو کمنٹ میں ضرور